پروردگار عالم نے کتنا بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا، بندہ نوازی فرمائی کہ مجھے اور آپ سب حضرات کو ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکٹھا فرما دیا۔ اور یقین جانیے اللہ پاک نے اس سردی میں آپ کو جو یہاں بلایا ہے کچھ دینے کے لیے بلایا ہے، لینے کے لیے نہیں۔ اور وہ جب کسی کو کچھ دیا کرتا ہے تو واپس نہیں مانگا کرتا، اور اپنی عطا کا کبھی مہرا نہیں دیا کرتا۔ نہ جانے کتنے لوگ اس وقت شراب نوشی میں، جوئے بازی میں، بدماشی میں مشغول ہوں گے۔ آپ خوش نصیب نہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سن رہے ہیں۔ آج تو آپ کو پتہ نہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ جب 50,000 سال کی پیاس تنگ کرے گی جب پتہ چلے گا۔ سیرت کا عنوان بہت لمبا ہے، کس کی ہستی اور کس کی مجال ہے اور کس کی طاقت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل کرے۔ تمام چیزیں نرالی، سیرت بھی نرالی، صورت بھی نرالی، اخلاق نرالے، کردار نرالے۔ اور مولانا منظور صاحب اس مرزائی غلام احمد مرزے کی بات کر رہے تھے، میں تو تھک گیا، بلکہ مجھے تو نیند آنے لگی تھی کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے آدمی کو نبی، کہا آمنہ کا در یتیم اور کہا یہ ماننے والوں کی عقل نہیں ماری گئی۔ اور میں تو صاف لفظوں میں کہتا ہوں، یحییٰ خان کے دور میں مجھ پر مقدمہ بھی چلا تھا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی۔ میں آج بھی کہتا ہوں، غلام احمد قادیانی کو کوئی آدمی نبی جان کر سمجھ کر دلائل سے نہیں مانتا۔ دو لالچ کے بغیر کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، یا نوکری کا لالچ ہوگا یا چھوکری کا لالچ ہوگا۔ نوکری کا انتظام تم کرو، چھوکریوں کا انتظام تم کرو، انشاءاللہ مرزائی ایک بھی نہیں رہے گا۔ یہ دو ہی تو کھاتے ہیں، اس کی کیا بات کرنی۔ میں نے ایک مدت ہو گئے کتاب سنی تھی، اس میں لکھا تھا کہ مجھے کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ میں حمل سے ہوں، میرے پیٹ میں کچھ ہے۔ شکر ہے نبوت سوئی نہیں۔ نہ تے خبر ہے کی بننا تھی۔ اندازہ لگا۔ کہا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح ہے۔ زمین نہیں، آسمان نہیں، درخت نہیں، حجر نہیں، شجر نہیں، پھول نہیں، پتی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میں وہ خدا ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، پوچھتا کسی سے نہیں، مشورہ کسی سے نہیں لیتا، صلاح کسی سے نہیں مانگتا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ذات ہے میری، عالم ارواح ہے۔ پروردگار عالم نے اجلاس بلا لیا، خدا کی قسم اس اجلاس کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس کا صدر خود خدا بنا ہو۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا جس کا صدر پروردگار عالم ہو، اور جلسے میں شریک ہونے والے حضرات انبیاء ہو، رسول ہو، آدم علیہ السلام ہو، ابراہیم خلیل اللہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ ہو، اسماعیل ذبیح اللہ ہو، عیسیٰ روح اللہ ہو علیہ الصلوۃ والسلام۔ اندازہ لگاؤ جلسہ ہو رہا ہے، صدارت خدا کی ہے، جلسے میں شریک ہونے والے انبیاء،
سارے نبیوں کو اکٹھا فرما لیا، رسولوں کو جمع کر لیا، پیغمبروں کو جمع کر لیا، اور سب کے سامنے ایک قرارداد رکھ دی، ایک بات رکھ دی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پروردگار عالم نے عہد لیا، پامال لیا، وعدہ لیا، بے شک میں تم سب کو تاج نبوت اڑاؤں گا، کسی کو کلیم اللہ بناؤں گا، کسی کو ذبیح اللہ بناؤں گا، کسی کو خلیل اللہ بناؤں گا، کسی کو روح اللہ بناؤں گا، کسی کو کوئی میں نبوت دوں گا، کسی کو علاقے کا نبی بناؤں گا، کسی کو خاندان کا نبی بناؤں گا، کسی کو وطن کا نبی بناؤں گا. اور یاد رکھو میری بات، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، سب کو میں نبوتیں دوں گا، سب کو رسالت عطا کروں گا، سب کو پیغمبری عطا کروں گا، مگر تم وعدہ کرو تمام کے تمام میرے کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجاتے جاؤ گے. نبوت تمہاری ہوگی، شریعت تمہاری ہوگی، پیغمبری تمہاری ہوگی، رسالت تمہاری ہوگی، اعلان میرے کالی کملی والے کا کرو گے. ابھی انسان نہیں دنیا میں آئے، مرد نہیں، عورت نہیں، کوئی شے ہی نہیں دنیا میں بنی کہ کالی کملی والے کے لیے استقبالیہ اجلاس ہو رہے ہیں. اور پھر اس میں کیا شک تھا کہ رب العالمین کسی چیز کو پیش کرے اور انبیاء نہ مانے؟ نعوذ باللہ، ایسا کب ہو سکتا ہے؟ فرمایا قال اقررتم، کیا تم سب نے وعدہ کیا؟ قالوا اقررنا، الہ العالمین ہم سب وعدہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اس دستاویز پہ تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں خود خدا بھی گواہ رہوں گا، تاکہ میرے نبیوں میں، میرے نبیوں کی جماعت میں کوئی اور نہ آگ اسے پکے رہنا. اللہ میاں نے دنیا بسانے کا ارادہ فرمایا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اکیلے تھے، گھبراہٹ ہوئی، وحشت ہوئی، تنہائی محسوس کی، خلوت محسوس کی، میں اکیلا ہوں. اللہ پاک جل شانہ نے حضرت حوا ایک عورت کو پیدا کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا سامنے ایک عورت بیٹھی ہے، پوچھا الہی یہ کون ہے؟ فرمایا تیرے لیے ہے، تو اس کے لیے، یہ تیرے لیے. کیا شان احمدی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اٹھے، حضرت حوا کے قریب گئے، تو میری ہے میں تیرا ہوں. آواز آئی اے آدم ٹھہر جا، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، کلام کرنے کی اجازت نہیں. الہی میرے لیے پیدا کی. فرمایا بالکل تیرے لیے، تم انسانیت کے ابا ہو، آپ سارے جہان کے ابا ہیں، یہ سارے جہان کے انسانوں کی اماں ہے. جب تک حق مہر ادا نہ کرو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. پہلے حق مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگانا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ سارے جہان کی انسانوں کی اماں کا حق مہر، ولیوں کی اماں، اولیاء کی اماں، قطبوں اور ابدالوں کی اماں، پیغمبروں اور رسولوں کی اماں کا کیا حق مہر ہے. ایک ہمارا زمانہ ہے. اگلے دن میں ایک نکاح پڑھانے گیا تو وہ لکھنے والا مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ دلہا صاحب جیب خرچ کیا دیں گے؟ اس فارم میں خانہ بنا ہوا ہے کہ جیب خرچ کیا دیا کریں گے. میں نے کہا لکھ دے ایک جوتا صبح اور ایک شام کو. گھر کی مالکہ بنے گی، گھر کی رانی بنے گی، دولت سے کھیل لے گی، وہ بیچارہ 2 جوڑوں میں سال کاٹے گا، یہ 50 بنائے گی، اب بھی جیب خرچ باقی ہے. کیا طوفان ہے یہ. اور کئی لوگ تو آتے ہیں نا ہمارے متعلق اعتقاد رکھتے ہیں، تو قاری صاحب یار ایک دعا کر دے میرے لیے، میری شادی کا کام بن رہا ہے، بس تھوڑی سی رکاوٹ ہے. میں نے کہا کی کہ اس کی امی نہیں مانتی، اس کا ابا نہیں مانتا. پھر میں نے کہا مانتا کون ہے؟ کہ وہ تو ماننی ہوئی ہے. میں نے کہا تجھے کیا پتا؟ جی ہاں خود کہہ چکی ہے. پہلے گھپلا مچانا، بعد میں منگنی کرنی.
انسانیت دیکھیں آپ کہاں پہنچ گئی، ترقی کرتے کرتے ہم لوگ کہاں آئے. اور پھر معیار پرکھ جو ہے وہ بھی نرالا ہے. تو کسی زمانے میں ایک دیسی سے آدمی نے کہا تھا کہ محنتی کو کمین کہتے ہیں، جو کر کے کھائے کمی ہے، یہ دیکھو کی ہے، کر لیندہ کھا لیندہ نہ تو کچھ بھی نہیں. محنتی کو کمین کہتے ہیں اور بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں. اس زمانے کے ناسمجھ انسان بے حیا کو حسین کہتے ہیں. جو فراڈ کرے بڑا سیاستدان ہے، جو فلم کے پردے پہ ناچے بڑی خوبصورت ہے، جو گھر میں بیٹھی وہ رانی ہو اچھی نہیں لگتی، منگل گھنٹ اٹھانے آئے تو اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسی طبیعت ہے جناب کی؟ ذہن دیکھے، حالات دیکھے آپ. آواز آئی ہے آدم ٹھہر جا، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. بے شک یہ تیرے لیے، آپ اس کے لیے، پر حق مہر ادا کرو. الہ العالمین کیا حق مہر ہے؟ کوئی کپڑا دینا پڑے گا؟ فرمایا نہیں. چاندی سونا دینا پڑے گا؟ فرمایا نہیں. آج حق مہر یہ ہے تاکہ قیامت تک کی کائنات انسانی کو پتا چل جائے، اے آدم یہاں کھڑے کھڑے، یہاں رہتے رہتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا. اندازہ لگا کس قدر عظمت ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. سیدنا آدم علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا. بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، نبی ہیں، اور یوں فرمایا اے شیش ایک بات نہ بھولنا، ایک بات نہ بھولنا، جب بھی تجھ پہ مشکل وقت آئے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا. شیش علیہ السلام نے پوچھا ابا جان یہ کون ہے؟ ساری انسانیت کے ابا تو آپ ہیں، نبی آپ ہیں، پیغمبر آپ ہیں، سارے جہان کے باپ تو آپ بنے، یہ کون ہے؟ فرمایا شیش اور میرے بیٹے میں جنت میں رہ کے آیا ہوں، جنت میں وقت گزار کے آیا ہوں. باغ و بہار میں نے دیکھی، سبز یاقوت کے محلات پہ، سرخ یاقوت کے مکانوں پہ، کستوری اور مشک و عنبر اور زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات پہ، اور جنت کے پتے پتے پہ، پھول پھول پہ، کلی کلی پہ میں نے محمد کا نام دیکھا ہے. ہزاروں لاکھوں سال پہلے تذکرے ہو رہے ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کے دعا مانگ لی. اللہ اکبر. سارے نبیوں نے کیسے دکھ اٹھائے. آج کل جس کو آپ لوگ نبی بنائیں یا کوئی نبی بنے کیسے دکھ اٹھائے گا. سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 950 برس تک مسلسل پتھر کھائے. مفسرین نے لکھا ہے روزانہ اتنا پتھر برستا تھا، اللہ کا نبی پیروں سے لے کر سر تک پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے. زخموں پہ مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں، استقبال کرنے والا کوئی نہیں، مرحبا کہنے والا کوئی نہیں. روزانہ دن میں مار کھانی اور رات کو سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے ہیں الہی جو تیری توحید کا حق تھا، تیری معرفت کا حق تھا، تیرا نام لوگوں تک پہنچانے کا حق تھا، میں ادا نہ کر سکا، مجھے معاف کر دے. کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اب تو بس کر دوں. روزانہ رات کو رو رو کے دعائیں مانگا کرتے تھے الہی مجھ سے حق ادا نہ ہوا، مجھے معاف کر دے. سارے نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، آتے چلے گئے. باری آئی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. شکم مادر میں یتیم ہو گئے. ابھی اماں کے پیٹ میں ہے کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا. بیوہ ہے اماں. حضور اکرم سب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا زندہ تھا، دادی زندہ تھی. اس زمانے میں
گھر کی بات اگر کوئی کرنی ہوتی تھی بڑے مرد عورتوں کو تو علیحدہ ہو کر کیا کرتے تھے. لڑکیوں کی، نوحوں کی، کڑیوں کی اگر کوئی بات کرنی ہوتی بڑے آدمیوں کو تو چھپ کر الگ بات کیا کرتے تھے. یہ تو آج کل کا زمانہ ہے نا. شام کا کھانا تندور سے منگایا اور کھایا، چاروں طرف چھوٹے بڑے، دادی، خالہ، پھوپھی، نانا، ماما، چاچے، تائے، سارے کے سارے ٹیلی ویژن کے چاروں طرف اس طرح پڑے رہتے ہیں جیسے مرے ہوئے کتے پڑے ہوں. بغیرتی کا وقت ہے. ہاں، اور جس بوڑھی مائی کو نظر نہ آئے نا تشریف وہ بھی وہیں رکھتی ہے. پوتی کو کہتی ہے تو دیکھتی جا مجھے بتاتی جا. پرانے پیپے بعد نہیں آنا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی نے حضور کے دادا کو بلایا. علیحدہ بیٹھ کے کہنے لگی جی کیا بتاؤں میں بڑی پریشان ہوں. حضور کے دادا نے پوچھا کیوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگی یہ جو ہماری نوح ہے، یہ جو ہماری بیوہ بہو ہے سیدہ آمنہ، ہے بھی بیوہ، ہے بھی قریش خاندان کی، مگر میں بڑی پریشان ہوں. عطر لگاتی ہے، خوشبو استعمال کرتی ہے، بیوہ بھی ہے اور حاملہ بھی ہے، خوشبو لگاتی ہے. حضور کے دادا نے کہا تو نے آج بات چھیڑی دی، میں خود کئی مہینے سے پریشان ہوں، گھر میں قدم رکھتا ہوں میرا دماغ معطل ہو جاتا ہے. حضور کی دادی کہنے لگی سارے محلے کی عورتیں مجھے آ کر کہتی ہیں کہ محلہ معطل ہو گیا. عبد المطلب کہنے لگے تو گھر میں رہتی ہے، عورت ذات ہے، اصل بات کا تجھے پتہ نہیں. میں مردوں بازار جاتا ہوں، مارکیٹ جاتا ہوں، دنیا کو دیکھتا ہوں، یہ عطر بھی ہلکا نہیں، عطر بھی کوئی ماڑا نہیں، قرب و جوار کا عطر نہیں، یمن کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، حجاز کا عطر نہیں، کوئی خاص عطر ہے، بڑے دور و دراز کا عطر ہے. مجھے پتا ہے یہ عام عطر کوئی نہیں جو ہماری بیوہ بہو استعمال کرتی ہے. حضور کی دادی کہنے لگی میری تو ہمت نہیں پڑتی پوچھنے کی، لاتی کہاں سے؟ دادا کہنے لگا ہے تو بڑی مشکل سی بات، پر آج ہمت کر کے تو یہاں بیٹھ جا میرے پاس، میں پوچھتا ہوں. بلایا ہے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی. رب ذوالجلال کی قسم کیا نظارے ہوں گے جب سید الکونین والاولین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں لے کر سیدہ آمنہ چل رہی ہے. عبد المطلب نے پوچھا بیٹی قریش خاندان ہے، عزت آبرو والا خاندان ہے، میں کعبے کا متولی ہوں، چابیاں میرے پاس ہے، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، بڑا ڈر لگ رہا ہے. کئی دنوں سے رات دن سوچتا ہوں صرف مجھے یہ بتا دے یہ عطر کہاں سے لاتی ہے، کون تجھے لا کے دیتا ہے، اور یہ عطر کون سے ملک سے آیا ہے. سارے محلے میں چرچا، سارے شہر میں چرچا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگی ابا جان کیا بتاؤں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں نے مارکیٹ دیکھا نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کا پتہ کوئی نہیں، میں نے ساری زندگی میں عطر خریدا نہیں، میں نے مول نہیں لیا، مجھے یوں بھی پتہ نہیں عطر کی دکان کہاں ہے، کیسے بکتا ہے، کون خریدا کرتا ہے. ابا جان ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے، جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا ہے رب ذوالجلال کی قسم میں خود خوشبو کی وجہ سے دیوانی ہو گئی ہوں. اللہ اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. جس کمرے میں بیٹھتی ہوں، جس بیڑے میں بیٹھتی ہوں، جہاں کھڑی ہو جاتی ہوں در و دیوار معطر ہو جاتے ہیں.
اور فرمایا ابا جان اگر تمام راز بتا دو نہ جانے تم مجھے کیا کہو گے، یہ جو سورج ہے مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، ستارے جھک جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں، جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں نہ تیرے تصور میں آئی نہ میرے خیال میں آئی، میں سوتی ہوں وہ کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہے۔ جس نبی کی آمد پر محلہ معطر ہو گیا، شہر معطر ہو گیا، گھر بار معطر ہو گیا، ارے اس نبی کی ریس اب تو کیا کبھی بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی کی ریس تو کوئی کیا کرے گا؟ ہمارا تو عقیدہ اور ایمان ہے جس ماں نے جس عورت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا، اس عورت کے مقابلے کی قیامت تو آ سکتی ہے، ایسی ماں ہی نہیں آ سکتی۔ جن کو حضور کے شان کا پتہ ہے وہ کبھی بھی کسی کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ توبہ، لفظ نبی کون سنے، کون گوارا کرے؟ وہ نبی جس نے سارے جہان کو ہدایت عطا کی ہو، وہ نبی جس نے جہالت و ضلالت کو روشنی اور اجالے میں بدل دیا ہو، جس نے کائنات کو شرافت بخشی، جس نے کائنات انسانی کو عزت بخشی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سرکار نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ ذرا ان سے تو جا کے پوچھو جو روزانہ کئی کئی مرتبہ دیدار کیا کرتے تھے۔ ہاں ہاں، حضور کے دیدار کی صحابہ کرام نے قیمت چکائی، لہو کی ندیاں بہا دی مگر حضور کا دیدار نہ چھوڑا۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دیا، اس نے یوسف کو جن عورتوں نے دیکھا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا گردنیں کٹا دی۔ قیمہ بن گیا مگر کسی صحابی نے حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ کون جانے صحابہ کرام کی کیا قدر ہے؟ پہلے بات تو یہیں سے بگڑتی ہے، پہلے صحابہ کی بے ادبی ہوتی ہے، پھر نبوت تک جا پہنچتے ہیں، پھر خدا تک جا پہنچتے ہیں، ہر طرف آدمی اپنا نمبر لگاتا ہے۔ اگر خدا کی خدائی سمجھ میں آ جائے تو مصطفیٰ کریم کی مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی اور صحابہ کرام کی صحابیت سمجھ میں آئے گی۔ تم تو اپنا اپنا نقصان نفع جانو، دوسرے کا کیا پتا۔ وہ ایک عورت تھی، اس کی بھینس مر گئی، بڑی قیمتی تھی، وہ بیچاری رونے لگی، پڑوس والی کا مرغا مر گیا ککڑ، اس نے پوچھا پتا کیا کیوں روندی ہے، کی گل ہے؟ کہ منج مر گئی ہے کہ نہیں رہن دے، کالے چمنو روئی جاندی ہے، تھے کنگلی والے رڑ گئے۔ جس کا نقصان ہو پتا اس کو چلتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے سرکار مدینہ کی قیمت؟ اگر قدر و قیمت پوچھنی ہو، منزلت پوچھنی ہو، صحابہ کرام سے جا کے پوچھو، بلال کی قبر سے جا کے پوچھ، تیری رگ رگ میں کانٹے چبھوئے گئے، تیرے سینے پہ پتھر رکھے گئے، تجھے انگاروں پہ ڈال کر چلایا گیا، تیری گردن پہ پیر رکھ کر وزن ڈال دیا گیا، تو نے حضور کے دیدار کو کیوں نہ چھوڑا؟ اور ایک نہیں، تمام صحابہ کرام کا یہی عالم ہے اور یہی حالت ہے، ایک سے ایک نرالا۔ سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، امت میں سب سے بڑا عاشق، سب سے بڑا دیوانہ، سب سے بڑا پروانہ۔ ادھر اعلان نبوت ہوا، ادھر دامن پکڑ لیا۔ ہاں ہاں، سرزمین مکہ میں حضور کے ساتھ اس وقت دینا کوئی مذاق نہ تھا۔ مار کھائی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہر موڑ پر، ہر قدم پہ، مکے کی گلیوں میں صدیق نے پتھر کھائے۔ تمہارا کیا ہے؟ ہم لوگ تو ایک منٹ میں کلمے کا سودا کر لیتے ہیں، ایسے کلمہ کسی نٹ چل جائے پھر پڑھ لیں گے۔ موج لگی پڑی ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ملک میں اسلامی نظام نہیں۔ اگر اسلامی آئینی قرآن کا نظام ہو تو یہ ساری باتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ 36 برس ہو گئے، مجھے تو کانوں سے بھی کم سننے لگا، یہ سنتے سنتے اسلام آ رہا ہے جی، تیار ہو رہا ہے، اسلام کو بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کواروں سے بنا رہے ہیں، مشینری تیار کر رہی ہے۔ سن 47 سے لے کر سن 83 کی 6 فروری آ گئی، لگا بس آیا، صبح آیا ہے، شام آیا۔ اور میں یہ سوچتا ہوں
کہ اسلام تو صحابہ کرام نے لہو کی ندیاں بہا کر حاصل کیا تھا. جب حکام اسلام نہیں چاہتے، عوام اسلام نہیں چاہتے، اسلام کے سر میں درد ہو رہا ہے، زبردستی تمہارے گھروں میں آ کے گھسے گا. اسلام کو کیا تکلیف ہے؟ اسلام کو یوں دوڑا نہیں پھرتا. اسلام تمہارا محتاج نہیں، تم اسلام اور ایمان اور قرآن کے محتاج ہو. پتہ نہیں اسلام کے کپڑے نہیں سلے. وہ ایک آدمی تھا، اس کے لڑکے کا نام تھا عبدالسلام. اسلام اسلام کہا کرتے تھے لوگ. گاڑی میں باپ بیٹا سفر کر رہے تھے، اسٹیشن پہ لڑکا پانی پینے اتر گیا، گاڑی چل پڑی. اس نے باہر سے منہ نکال کے کہا ارے اسلام. سارے 90 والے کہنے لگے زندہ باد. ارے اسلام، اچھا زندہ باد. گاڑی چلی گئی. وہ کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا لڑکا رہا کیا تم زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں؟ نعرے لگائی جاؤ، بس کام انشاءاللہ چلتا ہی رہنا ہے. ان ساری بیماریوں کا علاج آئین اسلام ہے، جس سے میں اور آپ ہم سب ڈرتے ہیں. وہ بادشاہوں کوڑے لگن گے کوڑے. وہ شروع میں ہمارے مظفر گڑھ میں ایک آدمی کو ملٹری والوں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا. جو پہلا کوڑا مارا نا تو کہنے لگا نہ مارو، مجھے بواسیر کی بیماری ہے. وہ کہنے لگا اسی کا تو علاج کر رہے ہیں. کیسے اسلام آئے، کیا صورت ہو؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے. کس طرح قدر ہو قرآن کریم راس نہیں آتا. بس سنبھال کر رکھا ہوا ہے، سنبھال کے کہ جب کوئی مر جائے گا نا پھر تشریف لائیو. کس کے پیچھے لگ کر اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہو؟ جس اولاد کے پیچھے، جس گھر والوں کے لیے جھوٹ بول کر، رشوت لے کر، ملاوٹ کر کے کوٹھی بنگلہ بنا رہے ہو، خدا کی قسم انہوں نے تو ان کپڑوں سے بھی نفرت کرنی جن کپڑوں میں جناب مریں گے. سارے کپڑے سنبھال کر گھر والے الگ رکھ دیتے ہیں، جوتے الگ رکھ دیتے ہیں. ابا جان کو جس چمچی سے دوا پلایا کرتے تھے نا، وہ چمچی کو چھوٹے بچے نے ہاتھ لگا دیا، دادی دوڑی آئی، نہ 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 اس چمچی کو ہاتھ لگایا کرتے، تیرا دادا فوت ہو گیا نا، یہ اس کی چمچی ہے. اب کپڑے، وہ لوٹا، وہ کولی، وہ چمچی، وہ برتن سارے اکٹھے کر کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں. مولوی صاحب بیچارہ خوش ہو گیا کہ اس گھر والوں کو میری بڑی قدر ہے، بڑا مال دیا. میں یہ کہتا ہوں مولوی صاحب محبت کا نتیجہ نہیں، نفرت کا نتیجہ ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والے کے مردے کے کپڑے جو پہننے گا وہی مرے گا. جان کے مولوی کو دیے ہے کہ یہ پہننے چھتی مرے، ایک مولوی تو کہتے. محبت میں کون دیتا ہے؟ اور دیکھو نا جی، یہ منجا بھی کرنی رکھنا چاہیے. امی جان تھی یہ منجا نہیں دیتا کسی غریب نو، یہ بستر بھی چکا دینا سی. یہ ستا ہے سی ابا جان جب فوت ہوئے. ہاں کملی ہے تم بھی امی جان، مرن والے کا بستر کدے کر رکھنا چاہیے. بستر اٹھا کر دے دو، کپڑے اٹھا کر دے دو، برتن اٹھا کر دے دو، منجا چارپائی اٹھا کے دے دو، مرنے والے کا رکھنا جائز نہیں. اور یہ کبھی نہیں کہتا یہ کمرہ بھی مولوی کو دے دو، ابا جان اس کمرے میں فوت ہوئے تھے. دکان کبھی نہیں دے کہ ابا جان یہاں بیٹھا کرتے تھے گلے کے پاس. ٹیوب ویل کبھی نہیں دینے کے کہ ابا جان سے لگوایا تھا، یہ بھی مردے کا ٹیوب ویل ہے، مولوی کو دے دو. مولوی بیچارے میرے جیسے کملے ہیں، وہ مردے والے کپڑے لے کر ہی کہہ دیتے ہیں کہ جنت میں پہنچا دیتا.
اگلے دن ایک مولوی ملتان میں آواز لگا رہا تھا 1 روپیہ دے جاؤ جنت کا ذمہ وار میں کہ بلے سستی ہو گئی جوتیاں کی پالش تو 1 روپیے بھی چوندی تھی تو جنت ملتی ہے کتنا سستا سودا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب ہر گھر سے ہر طرف سے کنجری کی آواز آنے لگے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب خدا کی زمین سے اللہ کا قرآن اٹھا دیا جائے گا. قرآن کریم کی عظمت اگر دلوں میں ہو تو سارے کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. آج تمام لوگوں نے خدا کے قرآن کو چھوڑا تو نبی کی نبوت کی کیسے قدر ہو اور کیسے احترام ہو. اللہ پاک نے 4 بیٹے دیے, ایک BA پڑھتا ہے, ایک FA پڑھتا ہے, ایک میٹرک پڑھتا ہے, ایک منڈل پڑھتا ہے, کبھی مسجد کی طرف نہیں بھیجنے کے. اور اگر کسی بچے کی بڑے بخار نال اکھ ماری جائے لت ماری جائے اور لوگ کسیٹ کے مسجد میں بھی چلانے مولوی جی یہ تو ایسی آفت ہی بنانا ہے. دیکھو نا جی گھر بھی قرآن کا حفظ بھی ہونا چاہیے. تمام لوگوں نے تاجروں نے آج افسر کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, ذمہ داروں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی, تاجروں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی, آڑتیوں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی, بڑے بڑے عہدوں پہ فیضیاب ہونے والے ملازمین کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی. اور پڑھنے والوں کی عزت بھی نہیں دل میں میں پھر دینے مولوی. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہندوستان میں پڑھا کرتے تھے. ایک گلی میں سے گزرنے لگے تو بہو نے آواز دی اپنی ساس کو, کہنے لگی خالہ دال سڑ گئی اگر پھینکیو نا 10 والے لوگ دے چل جائیں گے. اندازہ لگا بہانے بناتے ہیں آپ لوگ نجات کے. جب مر جائے کوئی جنازہ قبر پہ پہنچے چاروں طرف سے چودھری بول لیں گے نوازی نوازی اترو قبر دے اندر پائی نوازی آگے اور آگے جی تھی آگے آؤ نا بادشاہ تھی 5 آگے کر رکھے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قبر میں اتارنے والے حاجی ہیں, غازی ہیں, نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, اللہ اللہ کرنے والے ہیں. نمازی میت کو مردے کو قبر میں اتار دیں گے, مگر یہ تو بتاؤ جس سرکار کی میت قبر میں اتر رہی ہے اس کا تو پتہ لگا لو کبھی مسجد میں داخل بھی ہوا کہ نہیں. اگر نمازیوں کے ہاتھ لگنے سے جنت ملتی ہے, خدا کی قسم بلال کو کالی کملی والے کے ہاتھ لگے تھے, ہاتھ لگنے سے جنت. اسی طرح عورت کی میت قبر پہ آتی ہے, سارے چودھری چادر لاؤ پردہ کرو بادشاہ, زنانی میت ہے, عورت کی میت ہے. میں یہ کہتا ہوں جو ساری عمر بازاروں میں پھرتی رہی, ساری عمر فلم دیکھتی پھرتی رہی, بکواس کرتی, ساری زندگی برباد کر دی, آج قبر کے اوپر چادر تاننے سے جنت میں نہیں جائے گی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر ہے, آخری وقت ہے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حسنین کریمین کی اماں ہے, سیدنا علی مرتضیٰ کی گھر والی ہے, کالی کملی والے کی پیاری بیٹی ہے, آخری وقت ہے. حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمانے لگی میری ایک وصیت ہے اور وہ یہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں کس لیے؟ وہ اس لیے زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ کبھی نہیں پڑی, میرا جی چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. میدان حشر برپا ہوگا, سارا جہان رو رہا ہوگا, حالات کچھ اور ہوں گے. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ, پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. او لوگوں ڈرو اپنے اس پروردگار سے جو ساری زمین کو لپیٹ دے گا. یوم
عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. دودھ پلانے والی مائی اپنے بچے کو زمین میں پھینک کے مارے گی. ان حالات میں پرسرات سے ساری کائنات گزرے گی، انبیاء گزریں گے، رسول گزریں گے، صحابہ گزریں گے، اولیاء گزریں گے، کتب اور ابدال گزریں گے. آئے گی باری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، پردے والی مائی کی، نبی کی رخت جگر کی، حسنین کریمین کی اماں کی. آواز آئے گی اور فرشتے اعلان کر دے، آواز آئے گی یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. اے خلیل اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے کلیم اللہ، اے ذبیح اللہ، تمام کے تمام قطب و ابدالوں اپنی نظروں کو نیچا کر لو، فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. آج ان تمام چیزوں کا ہم نے مذاق اڑایا. شریعت شریعت شریعت، پتہ نہیں شریعت کس چیز کا نام ہے، مانتے تو ہم ہیں نہیں، پھر شریعت کس بلا کا نام ہے؟ کون سا مسلمان ہے جو دل سے یہ چاہ رہا ہے کہ میرے مرتے وقت اسلام کے مطابق فیصلہ ہو اور میری ساری زندگی، اور کھاؤں تو اسلام کے مطابق، پہنوں تو اسلام کے مطابق؟ اور شیخ پورے کے دوستوں میری ایک درخواست سنو، خدا کی قسم میں نے آج تک کسی مردے کے پلے 4 آنے بنتے نہیں دیکھے. لاکھوں کے مالک ہو، کروڑوں کماتے ہو، 2 گز کفن کا ٹکڑا اگر مقدر میں ہے تو ملے گا، ورنہ وہ بھی نہیں. نہ معلوم غسل بھی ملے گا کہ نہیں، 4 تکبیر نماز جنازہ بھی نصیب ہوں گی کہ نہیں، قبر کا گڑا بھی ملے گا یا نہیں. کون جانتا ہے کہ مرنے کے بعد شاید جانور کھا جائے؟ کیا معلوم ہے تجھے موت گھر میں آئے گی یا سڑک پہ آئے گی یا اسپتال میں آئے گی؟ کون ہے اس بات سے خبردار؟ وہ تو صحابہ تھے جو دعائیں مانگا کرتے تھے. الہی، جب آپ نے یہ فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس حال میں کوئی مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا، ہر صحابی کی یہ تمنا تھی، کاش جب میری موت آئے تو میں آقا کا دیدار کرتا ہوا جاؤں. وہ ہر وقت جاگتے میں دیدار کرتے تھے. تمہیں خواب میں بھی آج تک زیارت نہیں ہوئی ہوگی. بکواس کرتے ہیں آج کل کے لوگ. 6 نومبر کے الفضل اخبار میں ایک بشارت چھپی، انہوں نے بشارتاں بڑی آون لگ گئی ہیں. ہوں بشارت چھپی الفضل اخبار میں، ایک آدمی نے لکھوایا، بتایا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نعوذ باللہ کتنی بڑی توہین ہے، بے وارثی ہے نا نبوت. ایک ایک اینٹ کا وارث موجود ہے، ایک ایک اینٹ زمین کا وارث موجود ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نعوذ باللہ آپ کی شکل کے بارے میں یوں لکھا تھا کہ گرو نانک کے مشابہ تھی. اندازہ لگاؤ کتنی بڑی کھلی توہین ہے. اور پھر یہ ہمارے بچارے جو ہمارے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، انہیں ایسی کوئی بات کہو نا، حضور دی شان وچ تو کوئی فرق نہیں آندا جی، انہیں اپنا منہ گندا کیتا. میں نے ایک آدمی سے کہا، میں نے کہا یہ ایسے ایسے کر کے معاملہ ہو رہا ہے، کہ اللہ قاری صاحب تسی کیڑی گلاں وچ پے گئے ہو، حضور دی شان تو اتنی وڈی ہے او دا کچھ بگڑ سکدا؟ میں نے کہا اگر میں تجھے تیری ماں کی گالی دے دوں، تیری ماں تک گالی پہنچتی ہے، او دا کچھ بگڑدا؟ اندازہ لگا کس قدر کھلی جارحیت اور ختم نبوت کی توہین اور بغاوت. پریس ہے، اخبار ہے، ان افسروں کو پتہ نہیں چلتا ان اخباروں کا. میں یہ کہتا ہوں کہ تم بے پرواہ نہ بنو، ورنہ قرآن کریم آیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. ایک ایک گناہ
ایک ایک جرم تمہارے سامنے آئے گا، خود اپنی مثل کا معائنہ کرو گے، اپنا ریکارڈ خود چیک کرو گے اور خود کہو گے یا اللہ لکھنے والا کون آ گیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ کیا جواب ہوگا اس وقت اور ہم کیا اعتراض کریں گے؟ آواز آئے گی ولا یظلم ربک احد، اور تجھ پہ ظلم تو نہیں ہوا، جو تو کرتا تھا وہی ہے نا۔ جس نبی نے تیرے لیے ساری ساری رات رو رو کے دعائیں مانگی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، بیدار ہو گئی، میری آنکھ کھلی، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، عاجزی فرما رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنے روئے۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ نبی ساری ساری رات روئے، تو اپنی بدعمالی پر ساری عمر میں کبھی نہ رویا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ہر آدمی کہتا ہے پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، کیڑا، اور سانس بغیر گناہ کے آتا نہیں، کہتا میرے کو پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا، گناہ ہی نہیں کرتا۔ آنکھ حرام دیکھتی ہے، کان حرام سنتا ہے، پیر حرام چلتے ہیں، ہاتھ حرام پکڑتا ہے، زبان حرام کھاتی ہے، دل حرام سوچتا ہے، دماغ حرام کے فیصلے کرتا ہے، اور پھر کہتے پتہ نہیں میرے سے کون سا گناہ ہو گیا۔ اور پتہ کیسے ہوگا؟ جہنم میں جانے کے بعد۔ وہ تو صحابہ اکرام تھے رضی اللہ عنہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ہر موڑ پہ۔ کیا کہنا ان حضرات کی قربانیوں کا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک محلے کی طرف جا نکلا، میں نے دیکھا کہ ایک پانی کی دیگ بھری ہوئی ہے اور ایک 70 سالہ بوڑھی عورت کو اس میں غوطہ دے کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر وزن دیا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے، اسے غرق کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں سمجھا کہ بیچاری شہید ہو گئی ہوگی، مر گئی ہوگی، مگر جب کافروں نے سر سے ہاتھ ہٹائے، باہر منہ نکال کے کہتی اللہ احد، مارو لاکھ مارو، قیمہ بنا سکتے ہو، میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتی، میں شرک کے قریب نہیں جانے کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف میں نہیں چلتی۔ انہوں نے پھر پکڑ کے غوطہ دیا اور دوسری مرتبہ منہ نکالا، کہنے لگی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ غنی ہے، سارا جہان اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ چنانچہ حضرت نادیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بچی کو پکڑا، زبان پہ لوہا گرم کر کے ادھر داغ دے رہے تھے، ادھر بچی کلمہ پڑھ رہی تھی۔ اور کون قربانی دے گا؟ مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مدینے گئے اور مدینے میں سو گئے۔ شیخ الحدیث سب کا رحمت اللہ علیہ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے 18 برس تک مدینے میں بیٹھ کر مدینے کے دفن کا انتظار کیا۔ مدینے میں وفات ہوئی، 13 جنازہ پارک میں پڑھا جائے گا، گراؤنڈ میں پڑھا جائے گا، عیدگاہ میں پڑھا جائے گا، نماز کا جنازے کے اندر 13 جنازہ پڑھا جائے گا۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا جنازہ روضہ رسول کے سامنے پڑھا گیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، علماء حق۔ اور جب جنت البقیع میں جنازہ پہنچا ہے، سارے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ آواز آئی او زکریا، ساری عمر میرے محبوب کی حدیث پاک پڑھائی، فضائل کی کتاب، پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کی سرپرستی فرمائی، آجا میں آج تجھے کیوں نہ نواز دوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں قیامت تک کے لیے سونے کی جگہ مل گئی۔ ادھر سیدہ رقیہ ہے، ادھر سیدہ ام کلثوم ہے، ادھر سیدہ زینب ہے، ادھر حضور کی 6 پھوپھیاں ہیں، ادھر ہماری 9 مائیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، درمیان میں شیخ الحدیث کو جگہ مل گئی۔
طلب پہ ملتا ہے، چاہت پہ ملتا ہے، آرزو پہ ملتا ہے، جستجو پہ ملتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 20 مرتبہ حضرات نے عرض کیا شاہ جی حج کے لیے چلے جاؤ، حج کراؤ، پیسے میں دیتا ہوں، پیسے میں بھرتا ہوں۔ فرمایا ہاں ہاں جب حج کو جاؤں گا تو مدینے جاؤں گا، اور اگر نانا نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ بخاری میری ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا تو جواب کیا دوں گا؟ جیل کر دیا گیا بخاری کو، جیل میں ہے، 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کی ملتی ہے، سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں جیل کے اندر۔ صبح کو اٹھ کر 20 سیر آٹا پیسا ہوا جیل انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں، پریشان ہے سارے، پیستا کس وقت ہے؟ ایک دن صبح جیل نے چھاپا مارا، آدھی رات کے وقت آ کے دیکھا بخاری بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے اور دانے خود بخود گرتے ہیں، اور صبح اٹھ کر کے بخاری 20 سیر آٹا پیسا ہوا حوالے کر دیتا ہے۔ جب کسی نے پوچھا بخاری کرتے کیا ہو؟ فرمایا یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی۔ کون تھے یہ لوگ جنہوں نے ساری عمر کھپا دی؟ آپ لوگ اپنی عزت پہ مریں گے، رشتہ دار کی عزت پہ مریں گے، زمین و جائیداد پہ مریں گے، یہ حضرات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ مرے، اور ساری عمر اسی میں ان حضرات نے شوق کے ساتھ گزار دی بغیر کسی تما کے۔ اور بھی اپنا اپنا ذوق ہے، آج آپ لوگ تو مصلی پہ بیٹھ کر درود شریف نہیں پڑھتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا قبر کے اندر اس کی میت کو کیڑے ہرگز نہیں کھائیں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں خود اسے تلاش کر کے لاؤں گا اور اسے کوثر کا پانی رحمت والے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا جعفر تھنیسری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انگریزوں نے پکڑا، پہلے تو اسی لاہور میں 3 عالم دین کو پھانسی کا حکم دیا۔ جب پھانسی کا پروانہ لے کر اللہ والوں کے پاس گیا تو پڑھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ مولانا حمید اللہ پٹنہ والے تھے، مولانا جعفر تھنیسری تھے، 3 حضرات تھے جن کو انگریز نے پھانسی کا حکم دیا، یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اس پروانہ دینے والے نے جا کے افسروں کو بتایا کہ مولوی تو ہنس رہے ہیں، مولوی تو ہنس رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، جاؤ ہم نے پھانسی کینسل کر دی، مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا۔ ابھی تم سارے یوں کہہ رہے ہو گے انگریز بڑا بے ایمان تھا جو مولویوں کا قلعہ کرتا تھا، تھی کٹ کر دے بساں گڈیاں ہوٹلوں میں، او جی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا، مولویوں نے تہاڈی برسیم پٹ لی، تیری ماں کا نکاح پڑھایا، تیرا نکاح پڑھایا، اور تیرے مرن کا انتظار ہے لواول نو پیار کھڑے ہیں پھر بھی آسی والے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کو پنجرے میں بند کر دیا، نوکدار خاردار تار لگا دیے۔ خود لکھتے ہیں نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں جھک سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے، میں نے ہر سانس میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، ہر لمحہ درود پاک پڑھتا رہا۔ اچانک چکر کھا کر میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا۔ فرماتے ہیں ساری عمر انتظار کیا کہ کب وہ خاردار تار آئیں اور کب میں آقا کا دیدار کروں، یوں ہی نہیں ہوا کرتا۔ تو سرکار مدینہ سے تعلق پیدا کر
محبت پیدا کر. ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے دلائل الخیرات کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اللہ والا چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، چلتے چلتے نماز عصر کا وقت آیا، کنواں تو تھا مگر ڈول رسی نہیں، پریشان ہے. ہم نماز کے لیے کیسے پریشان ہو جائیں گے؟ ہمیں تو نماز بڑا تنگ کرتی ہے. کتنے لوگ آج بھی نماز کے عادی نہیں بنے، مرنے کا ارادہ ہی نہیں. زبردستی اسرائیل آتا ہے، نمبر لگا کے لے جاتا ہے، ورنہ تیار کوئی نہیں. کتنے بڑے نیک آدمی کے پاس بیٹھ کے کہنا اللہ کرے حضرت صاحب کی موت آ جائے تھپڑ مارے گا، آمین بالکل نہیں آ سکتی. میرے واسطے کوئی بھی تیار نہیں. ادھر آواز آتی ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. آخری وقت ہے. بھتیجا دوڑا، بھانجا دوڑا، بیٹا ڈاکٹر کے پاس گیا، جلدی بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، فلانے سیور سرجن کو بلاؤ. سارے بھاگ جاتے ہیں. حضرت اسرائیل وہاں کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہوتے ہیں، تم بلانے چلے ہو، میں بغیر بلائے آ گیا ہوں، اور جب تک تم ڈاکٹر کو لے کے آؤ گے میں اپنا کام کر کے چلا ہی جاؤں گا. پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک سانس کسی کا نہیں بڑھا سکتی. پوری دنیا مل کر ملک کا سب سے بڑا افسر ہو، ساری دنیا اس کی غلامی کرے، ساری دنیا کوشش لگائے، سائنس خرچ کرے، ٹیکنالوجی کا زور لگائے، علم و عمل کا زور لگائے، ایک سانس کسی کا کوئی نہیں بڑھا سکتا. اور ایک اور گل ہے، جو لے دے کے کچھ کام سردا نا ان وڈا وڈا نے بالکل نہیں مرنا سی، سانو مرائی جاندے. شکر ہے تھبا اتنے نہیں چلتا. یقین کر سارے گھر خالی کرا دینے سی. چپ کر کے اسرائیل نو پیسے فڑا دے، آخر فلانے کے منڈے کا نمبر لا دے جا. یہ تو اللہ پاک نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا، ورنہ یہ توبہ توبہ نہ مرے تھے اور نہ مرنے دے تھے. جس سے کہو نا آپ نماز نہیں پڑھتے، او جی مصروفیت ہے. بھلا مصروفیت کیا تو جہنم میں کولے پھینک رہا ہے؟ کیا مصروفیت ہو گئی؟ کیا ہو گیا؟ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ میری نماز قضا ہو رہی تھی، میں پریشان کھڑا تھا. ایک بچے کھیل رہے تھے کہ چھوٹی سی بچی کھیلتی کھیلتی آئی اور اس نے آ کر کے پوچھا بڑے میاں کیوں اداس کیوں کھڑے ہو؟ کہ بیٹی نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں، ڈول رسی نہیں، کنواں تو ہے. اس نے آگے بڑھ کر کنویں میں تھوک دیا اور پانی ابل کر اوپر آ گیا. اللہ والے نے وضو کیا، نماز پڑھی، پانی پیا، اور وہ بچی پھر جا کر کھیلنے لگ گئی. تو اللہ والے نے جا کر اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا بیٹی تو ایسا کیا عمل کرتی ہے جو اتنی مقبول ہے؟ کہنے لگی بڑے میاں کس عمل کے قابل ہوں، کیا عمل کر سکتی ہوں؟ اتنی بات ہے میری اماں نے مجھے سکھا رکھا ہے، جب تک میں 1000 درود شریف مکمل نہ کر لوں مجھے نیند نہیں آتی. آج ہم کنجریوں کے گانے سنتے سوتے ہیں، کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں. اللہ پوچھے گا نا جب مرا تو کیا کر رہا تھا؟ او جی ایک کنجری تھی بڑی فرسٹ کلاس. نہ یہ جتنے ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں سڑکوں پہ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سبھی نہ پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں. ہر بس میں، ہر گاڑی میں، ہر ٹرک پہ، ہر ویگن پہ، ہر ٹریکٹر پہ، ہر ہوٹل میں لگی پڑی ہے. اور جو کوئی بیچارہ ڈرائیور تھوڑی بہت غیرت کھا جائے تو پھر 2-3 استاد جی کی گل ہے ٹیپ خراب ہے. کئی بار ایسی ہوتے ہیں جا ڈرائیور سانو جانتا وہ ساڈے والی سارا کرتا ہے ایویں تک کہ وہ نہیں جی مولوی ہونی قوالی سنن گے نا قوالی لا جاؤ. کبھی نہیں کہے گا کہ قرآن کی کوئی ریل لا دو، کیوں قرآن تو بارہ نہیں کھانا نا. اگر قوالی لا دو، ان قوالی لگی میں شرابی میں شرابی میں شرابی اور بے ایمان پڑے ہو کے دفعہ پی لے جا کے ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ قوالی ہے.
نام عشق ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی, خون لہو برتن میں جمع فرمایا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ حضور کا بھانجا اسما بنت ابو بکر کا لخت جگر ہے, صدیق اکبر کا نواسا ہے. فرمایا عبداللہ یہ لہو لے جا, یہ خون لے جا, کسی ایسی جگہ پھینک کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. عبداللہ بن زبیر جلدی سے گئے اور واپس آ گئے. فرمایا جلدی آ گیا, کہیں ویسی کیسی جگہ تو نہیں پھینک کے آیا, کسی کا پیر تو نہ آ جائے, نبی کا خون ہے. عرض کیا یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہیں پڑے گی, نظر نہیں پڑے گی. فرمایا کدھر ڈال دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا ہے. نبی کا خون میں زمین پہ بیٹھتا. انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا لعاب زمین پہ نہ گرنے دیا, وضو کے پانی کے قطرات زمین پہ نہ گرنے دیے, داڑھی مبارک اور سر مبارک کے ایک ایک بال کو ہزاروں سال سونے کی ڈبیا میں رکھا. آج تم خدا کے قرآن کی قدر نہیں کرتے. نبی نے تمہارے پاس قرآن کریم امانت چھوڑی ہے, اللہ پاک نے یہ تمہیں دولت دی ہے, قدر کرو اس کی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات لمبی چوڑی کرنے کا کیا فائدہ, بات تو عمل کی ہے, عشق کی ہے, محبت کی ہے. جن لوگوں کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, عشق ہے, انہوں نے ساری زندگی سنت کے خلاف تھوکنا بھی گوارا نہیں کیا. اور کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے 18 برس تک جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی. کسی نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, حضرت میں کئی دن سے آپ کے ساتھ ہوں, نہ کچھ کھاتے ہو نہ پیتے ہو, کیا بات ہے؟ فرمانے لگے بھائی اس لیے نہیں کھاتا پیتا کہ جب میں کھاؤں پیوں تو مجھے مدینے سے کئی میل دور قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے, مجھے تو مدینے شہر میں پیشاب کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ننگے پاؤں رہے مدینے میں جب تک قیام رہا. کسی نے پوچھا حضرت ننگے پاؤں؟ فرمایا ہاں جلتا ہوں کسی ایسی جگہ جوتے والا پیر نہ پڑ جائے جہاں آقا کا قدم مبارک لگا. مدینے کے کتے نرالے, مدینے کی بلی نرالی, مدینے کی مرغی نرالی, مدینے کی ہوا نرالی. خدا کی قسم آج بھی جو ہوا گنبد خضرا سے ٹکرا کے آتی ہے, جو اس میں خوشبو ہے, وہ مجھ کو عنبر میں کہاں, وہ زعفران اور کستوری میں کہاں ہے. تو میں آپ حضرات سے اتنی سی گزارش کروں گا, ایک تو نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں سے کراؤ. بے نماز کے ہاتھ کی روٹی کھا کھا کر کے دل کالے ہو گئے, توفیق نہ رہی. بڑے بڑے حاجیوں کو میں جانتا ہوں خود نماز پڑھتے ہیں, گھر والوں کو کہتے نہیں نماز پڑھی یا نہیں. کیوں؟ اگر کہہ دے تو اگلے دن چھٹی. اگلے دن چھٹی, پتہ نمازی آ گیا. ایمانداری سے بتلاؤ عورتوں کی غلامی کر کر کے کب تک کامیاب ہوگے؟ اور اب تو مبارک ہو ہمارے ملک میں کھیل بھی عورتوں کے زیادہ چل پڑے. نسیم ہار گئی تھے, عارفہ جیت گئی تھے, فلاڑی ہار گئی ہے. ان تو سیاسی تو انشاءاللہ گٹکا پڑیں گے نا بیٹھ کے. سمجھ سے باہر ہے سارا کام. نہ ہم ان باتوں کے ذمہ وار ہیں, نہ کرتے ہیں, نہ ہم سیاست جانتے ہیں, نہ ہمیں سیاست کا پتہ ہے. ہمیں تو ایک مدینہ والی سرکار کی شریعت کا پتہ ہے, آپ کے فرمان کا پتہ ہے, آپ کے قرآن کا پتہ ہے, آپ کے دیے ہوئے ایمان اور اسلام کا پتہ ہے. اور اللہ اسی پر قائم دائم رکھے اور مرتے وقت ایمان اور کلمے والی موت عطا فرمائے.